نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ایسا عمل جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں انسان کو پیدا فرماؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں، میں دنیا کے اندر ایک ایسا انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، میرے دوستو، تمام مخلوق سے اشرف بنایا ہے اپنے اس بندے کو۔ تو جب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز میں مشغول ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر فخر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہہ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا اللہ جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میرے دوستو، نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کروا دیتا ہے۔ یہ عمل، یہ ایک ایسا عمل ہے نماز جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ عمل فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، میرے رزق میں برکت نہیں آتی۔ تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہو؟ کہا جی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن فجر کی نماز کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کی مثال یوں ہے، جیسے آپ پانی کا ایک گلاس لو اور اس کے اندر آپ شہد کے 4 چمچ ڈال دو۔ اب 4 چمچ ڈالنے کے بعد آپ اس پانی کو پیو تو پانی پھر بھی پھیکا ہو تو کیا کہو گے آپ؟ کہنے لگا جی میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جو شہد ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیا یہ شہد بھی ہے یا نہیں، یا یہ کوئی اور چیز یا کیمیکل تو نہیں اس میں ڈالا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میں شہد کو چیک کروں گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح جو تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر مسئلے نماز پڑھنے کی وجہ سے حل نہیں ہو رہے، آپ کے رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں؟ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور جو میرے یاد کرے گا، نماز پڑھے گا، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ تو نماز پڑھنے سے تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ کے دروازے نہیں کھل رہے تو پھر اپنی نمازوں کو چیک کرو کہ آپ کی نماز کے اندر کوئی کمی تو نہیں، آپ نماز کس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ کیا اس طرح آپ کی نماز ہے جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ کی نماز تھی؟ کس طرح کی نماز؟ نماز کو عزت دینا سیکھو۔ نماز کو عزت کیسے دی جاتی ہے؟ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا، باتیں ہو رہی ہوتی تھی، ہمارے ساتھ کام کاج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، کام کاج بھی کر کے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ ماحول چلتا ہوتا تھا، جب مؤذن مسجد سے اذان دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہو جاتے تھے گویا کہ اللہ کے نبی کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میں عائشہ ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کو جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اذان ہو چکی ہے، اب میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، اب مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ تو میرے دوستو، جب اذان ہو جائے، کاروبار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، گھر کا سارا کام کاج اسی جگہ پہ رک جائے اور صرف اپنے اللہ کی طرف عبادت کے اندر مشغول ہوا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، نماز کی طرف متوجہ ہونا، یہ عزت دینا ہے نماز کو۔ صحابہ اکرام کی نمازیں ایسی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ان کو تیر لگ گیا، اب نکالتے ہیں تو درد ہوتا ہے، کہنے لگے بھائی جب میں نماز کی نیت باندھ لوں پھر تیر نکال لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے تیر نکال لیا، جب سلام پھیرا پوچھا کیا بنا؟ فرمایا ہم نے تو تیر نکال لیا۔ کہنے لگے واللہ مجھے پتا بھی نہیں چلا
کہ آپ نے تیر نکال لیا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا تھا نماز کا میرے دوستو۔ کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے کم از کم یہ تو کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔